بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وہی اللہ ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے رسول، اللہ رب العزت وہی ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی ہے، جس کی کچھ آیتیں تو محکم ہیں جن پر کتاب کی اصل بنیاد ہے، اور کچھ دوسری آیتیں متشابہات والی ہیں، متشابہ ہیں۔ اب جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ ان متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ فتنہ پیدا کرے اور ان آیتوں کی تعویلات تلاش کرے، حالانکہ ان آیتوں کا ٹھیک مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جن لوگوں کا علم پختہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی جو مطلب ہے اس پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ کو معلوم ہے، سب کچھ ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے، اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ جیسا کہ اس صورت مبارکہ کے شروع میں بتایا گیا کہ اس صورت کا ایک سب سے اہم تعلق عیسائیوں کا ایک وفد جو نجران سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحث کرنے کے لیے یا مناظرہ کرنے کے لیے آیا تھا، اس کے جواب میں یہ پیش کیا گیا ہے۔ پہلے بتایا تھا کہ ان لوگوں نے اللہ کے نبی عیسیٰ کے تعلق سے یہ فرمایا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، یا کبھی کہتے کہ وہ خود خدا ہے، تو اس کی تردید کی ہے، جیسے پچھلے سبق میں بتایا گیا تھا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس آیت مبارکہ سے تردید کی گئی ہے کہ اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ خدا ہے تو خدا کی صفت کو بیان کیا کہ خدا وہ ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور جس کو ہمیشہ سے بقا ہے، اس کو فنا نہیں ہے، اور یہ کیسے ہیں جس کو تم خدا مانتے ہو اس کو تو مار دیا، جیسے کہ ان کا عقیدہ ہے۔ بہرحال اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت یہ بتا رہے ہیں کہ انسان بہت سی چیزیں کائنات کی ایسی ہیں جو انسان کی سمجھ سے بالاتر ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو چیزیں انسان کی عقل سے ماورا ہیں، انسان کی عقل سے باہر ہیں، جو اس کو سمجھ نہیں سکتا تو اس کو چیز ہی نہ مانا جائے، کائنات ہی نہ مانا جائے۔ تو یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں۔ اسی طریقے سے مثال دے کر بتایا گیا کہ اللہ کا وجود اور اس کی وحدانیت یہ تو ایک حقیقت ہے جو ہر انسان اپنی عقل سے معلوم کر سکتا ہے، لیکن اس کی ذات اور صفات کی تفصیلات انسان کی جو محدود چھوٹی سی عقل ہے نا وہ اس سے بہت آگے ہے، اس کو سمجھنا ہر کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے جہاں اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات کا ذکر فرمایا ہے، ان سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اللہ رب العزت کی حکمت ظاہر کی گئی ہے، لیکن کوئی شخص ان صفات کی حقیقت اور اس کی دوسری چیزوں کی فلسفانہ انداز میں کھوج میں پڑ جائے تو پھر اس کو حیرانی یا گمراہی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، اس لیے کہ انسان کے پاس میں جو عقل ہے وہ محدود سی عقل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ لامحدود ہیں، وہ چھوٹی سی عقل کے اندر اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے قرآن نے کئی مقامات پر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک عرش ہے اور وہ اس عرش پر مستوی ہے، جیسے الرحمن علی العرش استویٰ۔ اب یہ کوئی کہنا شروع کر دے کہ وہ عرش کیسا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کیسے مستوی ہوئے، اس کا کیا مطلب ہے، تو یہ سب وہ سوالات ہیں جن کا جواب انسان کی عقل اور سمجھ سے بالاتر ہے، اور انسان کی زندگی یا کوئی عملی مسئلہ اس پر موقوف بھی نہیں ہے۔ اسی لیے بتایا گیا کہ ایسی آیات جس میں اس قسم کے حقائق بیان کیے گئے ہیں ان کو متشابہات کہتے ہیں، متشابہات کہلاتی ہیں۔ ان کا علم جو ہے وہ صرف اللہ ہی کے پاس میں ہوتا ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر اس صورت مبارکہ کی شروعات اللہ رب العزت نے الف لام میم سے کی ہے، اس کو حروف مقطعات بھی کہتے ہیں، اور یہی وہ متشابہات میں یہ جو ہے متشابہات میں داخل ہے کہ جس کے معنی صرف اللہ کو معلوم ہے، اس کی حقیقت کا کسی کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اس کے اور بھی مختلف صورتوں کو اسی طریقے سے یعنی متشابہات یا حروف مقطعات سے شروع کیا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ ہدایت دی ہے کہ ایسی چیزیں جس کو واضح نہیں کیا گیا ہے اس کے قرید میں نہ پڑھیں۔ اس کے قرید میں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ حیرانی میں مبتلا ہو جائیں گے یا تو آپ گمراہی میں چلے جائیں گے، چونکہ آپ کے پاس میں اتنی عقل نہیں ہے۔ اسی لیے اس کے قرید میں پڑھنے کے بجائے اجمالی طور پر
جو کہا گیا ہے ایمان کو رکھ کر ان کا جو صحیح مطلب بیان کیا گیا ہے بس اس کو اجمالی طور پر اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے کہ بھائی اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، ہمیں تو ایمان لانے کے لیے کہا گیا ہے، بس ہم ایمان لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی قرآن کریم کی دوسری آیتیں ہیں جن سے مطلب بالکل واضح ہو جاتا ہے، اور جن آیتوں کے اندر مطلب واضح ہو جاتا ہے حقیقت میں وہی آیتیں جو انسان کی ہدایت کے لیے ہیں، یعنی کہ وہی آیتیں ہیں جس پر انسان کو عمل کرنا ہے۔ انہی آیتوں کو قرآنی اصطلاح میں آیت محکم کہتے ہیں، اور ایک مومن کو انہی چیزوں پر توجہ دینی چاہیے کہ جو چیزیں وضاحت کے ساتھ میں ہمیں بیان کی گئی ہیں بس ہمیں اسی پر عمل کرنا ہے، اور جو چیزیں اجمالی طور پر ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں، جن کے معنی آج تک کسی نے بیان نہیں کیے، اس کو اللہ ہی کے سپرد کر دینا چاہیے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ متشابہات اور جو مقطعات ہیں ان کے بارے میں ہم کو زیادہ غور و فکر نہیں کرنا چاہیے، بس اس کی وضاحت تو یہی ہے جیسے کہ بتایا کہ نجران کا ایک قافلہ آیا اللہ کے رسول کی خدمت میں، اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو کچھ کلمات کہے تھے، جو اس کو قرآن سے واضح کیا تھا کہ وہ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، اور خود قرآن نے انہیں کلمت اللہ یعنی اللہ کا کلمہ اور روح من اللہ فرمایا، جس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی صفت کلام اور اللہ کی روح تھے۔ تو یہ سب جو کلام ہے یہ محکمات میں سے نہیں ہے بلکہ یہ سب متشابہات میں سے ہے۔ تو اس کا جواب خوبصورت سا یہ ہے روح من اللہ کا یا کلمت من اللہ کا، کہ وہ اللہ کے کلمے سے، چونکہ اللہ کی جو صفت ہے نا قرآن نے اس کو صاف لفظوں میں بیان کیا ہے۔ آیت محکم جو ہے قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، وہ اللہ نے اس کو وضاحت کے ساتھ میں بیان کیا ہے، اور یہ جو کلمہ ہے یہ کلمہ متشابہات ہے۔ تو عقل کا کام تو یہ تھا کہ آپ یہ دل کے اندر کجی کی بات بتا رہے ہیں، کہ ٹیڑھے پن کی بات بتا رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر واضح طور پر، ایک جگہ پر نہیں کئی جگہوں پر فرمایا کہ لم یتخذ ولدا، اس کے لیے کوئی اولاد نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ وہ کسی کو پیدا کرتا ہے۔ تو جب وضاحت کے ساتھ میں اللہ رب العزت نے اپنی ذات اور صفات کے تعلق سے بیان کر دیا تو کام یہ تھا، ایمان کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اسی چیز پر ایمان لاتے ہیں، اور یہی ہمارے لیے آیات محکمات ہیں۔ اور وہ چیز یعنی کلمت اللہ یا روح من اللہ یہ متشابہات ہیں۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے یا تو بہت گہرا علم ہو یا پھر آپ کے پاس میں سمجھنے کے لیے اتنے پرلے درجے وہ اس درجے کا ایمان ہو۔ اب جس کے پاس میں دل کے اندر کجی ہے تو یہ چیزیں جو کلمت اللہ ہے یا روح من اللہ ہے اس کو کہا گیا ہے کہ براہ راست اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے، یعنی کلمہ جو کہا گیا ہے کہ کلمت اللہ کے کلمے وہ یہ کہ اللہ نے کن کہا اور وہ تیار ہو گئے ماں کے پیٹ میں، تو وہ کن سے پیدا کرنے کی کیفیت کی وجہ سے ان کو کلمت اللہ کہا گیا، اور براہ راست اللہ رب العزت نے ان کے اندر روح پھونکی ہے، اسی لیے اس کو بغیر باپ کے اللہ رب العزت نے اس کو روح من اللہ کہہ دیا ہے۔ تو یہ اب اس چیز کو لے کر اللہ کا بیٹا تصور کرنا معاذ اللہ یہ کج پنے کی علامت ہے، ٹیڑھے پنے کی علامت ہے، اور جن لوگوں نے اس چیز کا انکار کر کے قرآن نے جو واضح الفاظ میں بیان کیا اس چیز پر جو ایمان لائے انہی کے تعلق سے بتایا گیا کہ وہی لوگ کامیاب ہیں۔ باقی انشاءاللہ آئندہ کل